السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائی نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے، وجدان پر۔ بہت عرصے کی بات ہے، اب میں پردادا کے وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے پردادا جو تھے وہ تو خیر رئیس اعظم سیالکوٹ تھے، آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا، لیکن آگے سے جب ان کی اولاد تھی، ان کے 4-5 جو بیٹے تھے، ان سب کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرائی اور دلائی، اور اس کے بعد پھر وہ ایک وکالت کے شعبے سے وابستہ تھے، ایک اس زمانے میں تھانے دار کہتے تھے اسے، وہ تھانے دار تھے، ایک اسی طرح اریگیشن کے محکمے میں ملازم تھے، اور چوتھے جو بھائی تھے وہ بھی اس طرح ہی تدریس کے اس میں شعبے میں وابستہ تھے، پروفیسر تھے، پروفیسر فیروز الدین مراد۔ تو یہ سب اپنے اپنے شعبے میں کام کر رہے تھے۔ تو میرے جو دادا تھے، جو وکیل تھے، وہ انتہائی شریف آدمی تھے۔ خیر اس زمانے میں زیادہ تر لوگ شریف ہی ہوتے تھے، اور اب سیاست کا میں ذکر کروں، سیاست تو ایک اچھی چیز ہے۔ سیاست کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ تدبیر سے کام لیتے ہیں اور اس میں کچھ غور و خوض کرتے ہیں اور کچھ مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرتے ہیں، اور لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے آپ کسی بھی فورم سے کام کرتے ہیں، تو پھر وہ ایک طرح سے سیاست گنی جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں تو اتنا ہم نے اس کو گندا کر دیا شعبے کو کہ اب بات کرتے ہوئے بھی اس پر شرم سی محسوس ہوتی ہے، اور کسی کی سائڈ لیتے ہوئے اور کسی کا پارٹی بنتے ہوئے بھی بندے کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں اس طرف حصہ لوں یا نہ لوں۔ تو بات کر رہا تھا میں اپنے دادا کی، ظہور الہی مراد صاحب جو تھے وہ وکیل تھے، اور چونکہ شریف آدمی تھے تو وہ کیس ہی اس طرح کے لیتے تھے کہ جو لوگ حق پر ہوتے تھے وہ ان کا انالیسس کرنے کے بعد پھر ان کا کیس لیتے تھے کہ جی ان کے لیے میں حقوق کے لیے جنگ لڑوں گا، اور بہت مناسب سی فیس میں وہ کام کرتے تھے۔ لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس شعبے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا عجیب و غریب شعبہ ہے کہ اس میں انصاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اپنی جو ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کو قانون کے مطابق ڈھالنا اور ان کو بتانا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک پارٹی تو لازمی طور پہ اس میں غلط ہوتی ہے، اور وہ ناجائز طور پہ وہ کیس لڑ رہی ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر وہ شعبہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھی پھر میرے ایک تایا جان تھے، وہ بھی اس شعبے میں آئے، لیکن انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور کاروبار کیا۔ تو اب میری بھی اپنی ایک بہت چھوٹی عمر کی یادداشتیں ہیں، تقریباً میری شاید 18-19 سال اس وقت عمر تھی۔ تو میرے کو عزیز تھے، ان کا کیس تھا اسی طرح ہی، تو جو کہ وہ ہار رہے تھے، اور وہ ناجائز تھا ان کا کیس، یعنی کہ انہوں نے جس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ حق پر نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں جیت جاؤں، اور فیس بھی دے رہے تھے وکیل کو۔ تو وکیل نے کہا کہ یار وکیل آپ نے کیا ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ جج کر لیتے ہیں۔ تو بڑی شرمناک سی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں اور راوی بھی ہوں کہ میں نے اس وقت وہ معاملہ جو ہے نا اپنے سامنے دیکھا، اور اس میں میں ان کے جج صاحب کے گھر گیا، ججز کالونی تھی یہاں پہ، تو وہاں گیا اور سامنے بیٹھ کر انہوں نے میرے سامنے اس کو کچھ رقم دی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس تو آپ نہیں یہ لڑ سکتے، یعنی کہ لڑ تو سکتے ہیں لیکن جیت نہیں سکتے، اور آپ کے حق میں نہیں ہے، لیکن میں اتنا کروں گا کہ میں اس معاملے کو اس طرح کا لٹکا دوں گا کہ دوسری پارٹی کو یہ محسوس ہو کہ وہ جیت نہیں سکتی ہیں، وہ ہار جاتی ہے، اور اسی اثناء میں آپ باہر اپنا پیچ اپ کر لیں، آپس میں ثالثی کر لیں اور اس معاملے کو ختم کر لیں۔ ان کو پریشرائز میں کر دوں گا۔ تو پیسے لے کے، حالانکہ انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا تھا، لیکن وہ دوسری پارٹی کو اتنا تذبذب میں مبتلا کر دیا کہ وہ کیس جو ہے نا وہ ختم کر لیا گیا، اور پھر باہری ثالثی کر کے انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ تو یہ ایک مجھے بچپن کی یاد ہے۔ اس کے بعد چونکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں شعوری زندگی میں جب داخل ہوا تو میں کوئی سمجھ لیں اسی طرح ہی میری عمر کوئی 16 سال ہی 15-16 سال تھی، تو میں نے کالمز پڑھنے شروع کر دیے اخبارات کے، اور وہ زمانہ اخبارات کا رسالوں کا تھا، اور ٹی وی بھی اتنا نہیں تھا عام، اور پرائیویٹ چینل تو خیر تھے ہی نہیں۔ تو اس میں وہ یہ تھا کہ میرا شعور بڑا بلند ہو گیا، اور میں بہت ساری چیزیں اس زمانے پڑھتا تھا، اور پتہ نہیں کیوں قدرتی طور پر میں رائٹسٹ ہوں۔ میرا جو لیفٹ کی جو پارٹیاں ہیں، جن میں پیپلز پارٹی کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا، میرا اس طرف رجحان نہیں گیا، اور میں کچھ جماعت اسلامی کو فیور کرتا تھا بچپن میں، تو میں ان کے اصول و ضابطوں سے بڑا خوش تھا۔ آج بھی ان کے اصول ضابطے ہیں، لیکن وہ چونکہ اتنا وہ اس میں
کام نہیں کر سکے، حکومت سازی نہیں کر سکے، تو پھر مسلم لیگ ابھر کے آ گئی سامنے، اور پھر مسلم لیگ کو ہی میں نے فیور دینا شروع کی۔ لیکن آج کل تو بہت عرصے سے میں عجیب سی بات آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں کہ میں کسی بھی پارٹی کو فیور نہیں کرتا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، میرے رائٹسٹ ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید میں مسلم لیگ یا اس طرف کی جو جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں تو میں ان کی سائڈ لیتا ہوں، لیکن سائڈ نہیں میں لیتا، میں صرف یہی بات کرتا ہوں کہ میں حق کی بات کرتا ہوں۔ مجھے اگر کسی دوسرے غلط آدمی میں بھی کوئی اچھی بات نظر آتی ہے تو میں اس کی بات کو میں کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، وہ چاہے میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک میرا اصول ہے، ضابطہ ہے کہ میں جو ہے اپنا اس بات پر اپنے آپ کو رکھتا ہوں، قائل رکھتا ہوں کہ میں ایک تو دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، اور ایک میں معافی مانگنے کا بھی جذبہ رکھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ لڑائی جھگڑا ہو یا فساد ہو۔ ہاں، جہاں پر میری بات کسی کو سمجھ نہیں آتی، جو میرے سامنے بیٹھ کے جو بات کر رہا ہوتا ہے، تو میں اس کے ساتھ بحث نہیں پھر کرتا۔ بات صرف میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، اور میں یہودیوں کے حق میں بات کرتا ہوں، میں عیسائیوں کے حق میں بات کرتا ہوں، جہاں پر مجھے ان کے کچھ اصول اچھے نظر آتے ہیں۔ تو وہ مذہب ہیں سارے، ہندو ہیں یا اور جو سکھ مت ہیں یا بدھ مذہب ہیں، یا جتنے بھی مذاہب ہیں، میں سب کے جو اچھے قواعد و ضوابط ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں، اور ہر مذہب جو ہے وہ آپ کو اچھائی کی ترغیب ہی دیتا ہے، جھوٹ اور چوری سے اور زیادتی سے وہ منع کرتا ہے ہر مذہب۔ تو اس میں آپ کسی بھی مذہب پر کاربند ہیں اور کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، آپ بحیثیت انسانیت کے طور پر آپ میرے لیے مقدم ہے۔ تو بات تو کرنی تھی آج کے سینیریو میں، لیکن کافی لمبی بات تمہید باندھتے ہی ہو گئی۔ تو آج کا سینیریو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو ججز کا جو آئینی بینچ جو بنا ہے، یہ حکومت نے اپنی فیور میں بنا لیا ہے، اور اس میں جو فیصلے ہوں گے تو وہ حکومت اپنی مرضی سے کرائے گی۔ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، ان کی یہ سوچ ان کے دماغ میں آتی ہے، لیکن وہ یہ بھی تو سوچے نا کہ ماضی قریب میں جو 3-4 سالوں میں جو ہوا کہ ایک مخصوص بینچ تھا 3 ججوں پر مشتمل، میں نام نہیں لوں گا ان کے، تو وہ لوگ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے 3 بندے بیٹھ کے، اور بہت اس میں ڈالتے تھے۔ اگر وہ ڈال بھی لیتے تھے 2 بندے اور 5 رکنی بینچ بناتے تھے، تو اس میں 2 بندے اگر ان کی مخالفت میں بھی بات کرتے تھے تو وہ 3-2 سے جو ہے نا فیصلہ آ جاتا تھا۔ اور جتنے فیصلے انہوں نے کیے، انہوں نے قانون کو اور آئین کو تو دیکھا ہی نہیں نا کہ آئین کیا کہہ رہا ہے اور قانون کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ جی ہمارے خیال میں انصاف یہ ہے، ہمارے خیال میں مکمل انصاف یہ ہے، تو اس طرح سے وہ انصاف دیتے رہے جو کہ دوسری پارٹیوں کو، دوسرے لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ ان کی سائڈ لے رہے ہیں، اب وہ جو دوسرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی سائڈ لیں گے۔ تو لیکن یہ کہ یہ نیا نظام جو بنا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، کچھ چلنے تو دینا، اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ویٹ اینڈ سی۔ تو اس میں صرف یہی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو اب جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں، جس طرح ہو رہی ہیں، چیف جسٹس میں تو کہتا ہوں کہ جو سینیٹری پر ہیں انہی کو بنا دینا چاہیے، سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ اور میرا گیس ہے کہ آج رات کو یہ فیصلہ آ رہا ہے، میں پیشگی طور پر بتا رہا ہوں معاف کرتا ہوں، پیشگی طور پر میں بتا رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہی کو بنایا جائے گا، میرے گیس کے مطابق۔ میری جو چھٹی حصہ ہے وہ کہتی گئی، کیونکہ ان کا ہی حق بنتا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال بنا دی گئی ہے، جیسے کہ انہوں نے آئینی بینچ علیحدہ سے بنا لیا ہے، تو جو ان کا کام تھا، جو ان کو چاہیے تھا کہ جی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں، تو آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلے ہوں تو وہ یقیناً جو ہے نا وہ جو بینچ بنا لیا گیا ہے اس میں وہ کیے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آج کے سینیریو میں دیکھیں تو جو یہ معاملہ طے ہوئے ہیں، جس میں ایک یہ معاملہ تھا، اب یہ 3 ججوں میں سے جو چیف جسٹس بنانے کا جو معاملہ ہے، جہاں تک میری معلومات ہے یہ ججوں نے ہی کہا تھا کچھ عرصہ پہلے، جب ان کو فیور میں آتا تھا کہ جو پہلے جو 2-3 بندے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بنا لیں۔ اس وقت وہ 2-3 میں جو شامل ہوتے تھے وہ سارے ہی ان کے اپنے بندے تھے، ان کا مطلب ہے 1-2-3 جس کو بنا لیں تو فیور ہی ہماری، بجائے یہ کہ نیچے سے کہیں سے نکالیں۔ تو یہ وقت اور حالات کے مطابق جو ہمیں فیور دے رہا ہوتا ہے معاملہ، ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم وہی بہتر ہے۔
تو آج اب ان کو فیور جا تو رہی ہے تھوڑی بہت، اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کو فیور ہوتی ہے، اور حکومت ہی جو ہے نا وہ فیور لے سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. اور دنیا میں جتنی بھی جو جنگ چل رہی ہے، جہاں بھی ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے یا جو ایک دوسرے کے حقوق کو ضبط کیا جاتا ہے، تو وہ سب طاقت کا ہی کمال ہے سارا. جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو گراتا ہے، اور اسی طرح ہی ہو رہا ہے. یہ فلسطین میں آپ دیکھ لیں، یا کشمیر میں دیکھ لیں، یا پاکستان میں دیکھ لیں، جو سیاسی جماعتوں میں دیکھ لیں، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس تعداد زیادہ ہے. اب یہ جو جوڈیشل جو کونسل جو بنی ہے، جو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں اب وہ 12 لوگ ہیں، تو 12 میں سے 8 لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں اور فیور میں، یا ان کے گروپ کے ہیں جو ان کی تو ایک تہائی تو ان کو مل گئی. اب ہر صورت میں یہ دیکھیں کہ وہ ہی جو فیصلہ ہوگا وہ انہی کا مانا جائے گا، فیصلہ تو انہی کا مانا جائے گا. لیکن چلیں اس میں ایک تحریک انصاف کا بھی ایک بندہ آ گیا. تحریک انصاف کا قومی اسمبلی میں تو تحریک انصاف ہے ہی نہیں، اس بات کو بھی آپ ذرا غور رکھیں. وہاں پر سنی اتحاد کونسل میں ہے وہ، تو وہاں سے سنی اتحاد کونسل کے 2 بندے ہیں، اور ایک بندہ جو سینٹ سے آ رہا ہے علی ظفر صاحب، وہ پہلے کے وہاں سے موجود ہے وہاں پہ تحریک انصاف. اس لیے تحریک انصاف جو ہے وہ سینٹ میں تو اس کی نمائندگی موجود ہے، لیکن قومی اسمبلی میں تحریک انصاف نہیں ہے. اور یہ جو ووٹنگ ہوئی تھی اس کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے وہ جی ان کے بندوں کو توڑ کے اور مروڑ کے جو ہے ڈالا گیا. توڑے مروڑے تو ضرور گئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ لوگ ان کے قبضے میں بھی ہوں گے یا جیسے بھی ہوگا. لیکن پچھلی بار کی طرح جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو وہاں بھی ان کو باہر سے لوگ استعمال نہیں کرنے پڑتے، رکھے ہوئے تھے انہوں نے سٹینڈ بائی. اس دفعہ بھی ان کو یہی آسانی ہو گئی ہے کہ سینٹ میں بھی وہ کوئی بھی ان کا جو لوگ تھے اپوزیشن کے لوگ، ان کو استعمال نہیں کرنا پڑا. جو آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں. مینگل کے جو لوگ تھے یا مولانا صاحب کے جو لوگ تھے وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور اپنے گروپ کے ساتھ آئے ہیں. قومی اسمبلی میں 4-5 ان کو ووٹ کم تھے یا 3 کم تھے، تو وہ 5 وہاں پہ جو ڈلے ہیں، وہ 5 کے 5 جو ہیں وہ کسی بھی جماعت سے وابستہ نہیں ہیں، وہ بالکل آزاد ہیں. اور ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ان کی حمایت انہوں نے دی ہوئی تھی یا نہیں دی ہوئی تھی زبانی، تو کسی نے کاف لیگ کو دی تھی، کاف سے پھر اس نے نون کو دی ہے، نون سے انہوں نے پی ٹی آئی کو دی ہے، جس کو بھی دی ہے، تو وہ زبانی فیور تھی، وہ قانون کے ضابطے میں نہیں آتی. یعنی کہ ان کے پر وہ کلاز نہیں لگتی جس سے وہ اسمبلی سے آؤٹ ہو سکیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ ہمارے حق میں ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ قانون اور آئین کے مطابق، بس میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ حق بات یہی ہے کہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے، چاہے وہ انصاف کے تقاضوں کو قانون پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور آئین اس کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن آپ نے اسی تقاضے کو ماننا ہے. تو اب تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ آج رات تک یا کل صبح تک جو ہے اناؤنس ہو جائے گا. چیف جسٹس کا جو بھی آتے ہیں سب قابل احترام ہے، محترم ہے، اور ان کو کام کرنے دیا جائے. اور جیسے عدالتیں باقی ہیں جس کام کے لیے بنی ہیں، عوام کی خدمت کے لیے بنی ہیں، تو وہ ان کے مسائل کو حل کریں، اور زیادہ سے زیادہ کیسز جو ہیں ان کو ختم کریں جو لوگوں کے وہاں پہ پینڈنگ ہے. سیاسی کیس تو جو ہے نا وہ اب فوری طور پر حل ہوتے ہیں، شام کو وہ داخل ہوتا ہے، صبح وہ اس کا حل ہوتا ہے، دوسرے دن شام کو اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، تیسرے دن اس کی اپیل بھی لگ جاتی ہے، اپیل کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے. یہ 3-4 دن میں وہ پھنڈ کے رکھ دیتے ہیں، ٹھپ کے رکھ دیتے ہیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس کا انتظار کریں اور کچھ کام کرنے دیں اس سسٹم کو. جو نیا سسٹم اس وقت لایا جا رہا ہے، جو سپریم کورٹ میں اور جو کونسلز بنائی گئی ہیں یا جو بھی بینچ بنائے گئے ہیں، ان کو کام کرنے دیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس کرائٹیریا پر کام کرتے ہیں. اگر وہ صحیح نہیں چلیں گے تو ظاہری بات ہے ہم بھی مزاحمت کریں گے، ہم بھی اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ سب غلط ہے اور اس کو ایسے نہیں چلنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی آپ سے بات ہوتی رہے گی. آج ایک کرنٹ سینیریو تھا جس پر میں نے بات کی ہے کہ اس جو سسٹم کو جو بنایا گیا ہے اس کو چھیڑے نہ، اس کے خلاف نہ جائیں، اس کو کچھ مہینے 2-4 مہینے اس کو کام کرنے دیں، دیکھیں کہ اس میں سے کیا آؤٹ پٹ آتا ہے. اور جو 26ویں ترمیم کے ذریعے جو معاملہ طے ہوئے ہیں، حکومت نے بڑی چابک دستی کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ جو 50-60 انہوں نے اس میں چیزیں امینڈ کرنی تھی تو اس کی بجائے انہوں نے مان لیا، اور 18 قریب انہوں نے امینڈمنٹس لی ہیں، اور 4 جو ہیں انہوں نے وہ جو اسلامک ہماری جو عدالتیں تھیں جو کہتی تھیں کہ سود ربا اور ان چیزوں کے، ان 4 وہ شکیں ہیں
تو ان کو بھی ڈالا گیا کہ 2028 تک جو ہے ان کو معاملات کو حل کیا جائے، تو وہ بھی بہت اچھی بات ہو گئی ہے۔ اور اب اس 26ویں ترمیم کو مسترد کرنا بھی مشکل ہوگا، کیونکہ اس میں مذہبی فیکٹر سے ریلیٹڈ 4 شقیں بھی ہیں جن کو کوئی بھی مسلمان جو ہے نا وہ رد نہیں کرنا چاہے گا۔ تو بس یہ ہے کہ اب میرے خیال میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اور 15-20 دن مہینے میں 27ویں ترمیم بھی آئے گی، کیونکہ 9 مئی کے جو واقعات میں جو ملوث ہیں، جو سنگین جرائم میں ملوث ہیں، اگر وہ مجرم نہیں ہیں تو ان کو بری کیا جائے، کیونکہ اتنے عرصے سے وہ لوگ سارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور فوج نے ان کے خلاف مقدمات چلا لیے ہوئے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے سے ان کو روکا گیا ہوا ہے۔ تو وہ فیصلے کرنے دیے جائیں تاکہ جو بری ہونے ہیں وہ بری ہوں، جنہوں نے آگے سے چلنا ہے، کیس کو چلانا ہے، وہ آگے کیس چلا کے اپیلیں اپنی ڈالیں، اور اپیلیں ڈال کر تو وہ بھی اگر ان کا غلط ہے، ان کی قید غلط ہے، تو ان کو بھی بری کیا جائے۔ اور جو حقیقتاً اس میں مجرم ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو جرم ہوتا ہے کسی بھی کام میں، وہ اس کام کا سوچ ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جنہوں نے یہ سوچا اور جنہوں نے خیال کیا اور جنہوں نے حکم دیے، سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ باقی تو عوام تو ایک وہ سمجھ لیں کہ مداری کے آگے بندر والی ہماری کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہمیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں ہم اس کی ڈگڈگی بجانے پر ہم ناچنے لگ پڑتے ہیں، اور اس کی ہر غلط اور صحیح بات کو ہم جو ہے وہ یس کرتے جاتے ہیں اور طویلیں نکالتے جاتے ہیں۔ اب یہ جو جتنے ولاگرز ہیں، جتنے پروگرام کرنے والے ہیں، وہ کئی چیزیں نکال رہے ہیں، دیکھو جی ایسے ہو جائے گا، دیکھو جی ویسے ہو جائے گا۔ یہی لوگ اس وقت چپ تھے جب 3 رکنی بینچ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا تھا اور 17 لوگوں میں سے 14 کو وہ لفٹ ہی نہیں کراتے تھے۔ ان کو کہتے تھے آپ بس وہی طلاق، اور طلاق کے بھی نہیں بلکہ وہ بھی کیسز میں آتے تھے، طلاق کے بھی نہیں، اور جو بھی آپ کہہ لیں اس طرح کے چھوٹے موٹے کیس ہیں جو چوری چکاری کے یا مالی بدعنوانی کے جو کیس ہیں ان کو آپ ہینڈل کریں، تو بقایا جو ہے یہ معاملہ صرف ہم دیکھیں گے۔ تو جوڈیشل معاملات کو ظاہری بات ہے کہ اس وقت بھی ایک مخصوص بینچ ہی دیکھ رہا تھا، اب بھی ایک مخصوص بینچ دیکھے گا، لیکن اس کو تھوڑا سا کرائٹیریا کو چینج کیا گیا تاکہ ان کی ذمہ داری علیحدہ سے ہوں اور وہ اپنے ان معاملات کو دیکھیں۔ اور اس میں صرف کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون، آخری بات یہی ہے کہ آئین اور قانون، اس سے علاوہ کسی کی ذاتی پسند اور ناپسند جج کی شامل نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، نہ ہی وہ ہونا چاہیے۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے خدا حافظ کہتے ہیں آپ کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی۔